حیات الصحابہ جلد اول مضمون حضرت عمیر بن وہب جمحی رضی اللہ عنہ کا انفرادی دعوت دینا اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ہار جانے کی پریشانی کے کچھ دنوں بعد عمیر بن وہب جمحی صفوان بن امیہ کے ساتھ حطیم میں بیٹھا تھا۔ عمیر بن وہب قریشی کے شیطانوں میں سے بڑا شیطان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا، اور مکہ میں مسلمانوں نے اس کی اور سے بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور اس کا بیٹا وہب بن عمیر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والوں میں تھا۔ عمیر بن وہب نے بدر کے کلیب کا ذکر کیا، یعنی جس کنویں میں 70 کافروں کو قتل کر کے ڈالا گیا تھا، اور دوسری مصیبتوں کا بھی ذکر کیا۔ تو صفوان نے کہا، اللہ کی قسم، ان لوگوں کے بعد تو اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اللہ کی قسم، اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا جس کو ادا کرنے کا ابھی میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اور اپنے پیچھے بال بچوں کے تباہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں ابھی سوار ہو کر محمد کے پاس جاتا اور نعوذ باللہ من ذالک ان کو ختم کر دیتا، کیونکہ میرے لیے ان کے پاس جانے کا ایک بہانہ ہے، اور وہ یہ کہ میرا بیٹا ان کے ہاتھوں میں قید ہے۔ صفوان بن امیہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا، تمہارا قرضہ میرے ذمے ہے، میں اسے تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا، تمہارے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے، اور جب تک وہ زندہ رہے میں اپنی وسعت کے مطابق ان کا پورا خیال رکھوں گا۔ عمیر نے کہا، میری اور اپنی یہ بات راز میں رکھنا۔ صفوان نے کہا، ایسا ہی کروں گا۔ عمیر کے کہنے پر تلوار تیز کر دی گئی اور زہر میں بجھا دی گئی، پھر وہاں سے چل کر مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے بدر کی لڑائی کے حالات کا ذکر کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو اللہ نے جو ظاہر کے خلاف فتح سے نوازا اور دشمنوں کو کھلی ہار ہوئی اس کا ذکر کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ عمیر بن وہب پر پڑی، جو گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر بن وہب بری نیت ہی سے آیا ہے، اسی نے ہمارے بیچ فساد برپا کیا تھا، اور بدر کے دن ہمارا اندازہ لگا کر اپنی قوم کو بتایا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب اپنے گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور عمیر کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گریبان سمیت پکڑ کر کھینچا، اور اپنے ساتھ کے انصار سے کہا، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاؤ، اور اس خبیث سے ہوشیار رہنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اسے پرتلے اور گریبان سے پکڑ رکھا ہے، تو فرمایا، اے عمر، اسے چھوڑ دو، اور اے عمیر، تم قریب آ جاؤ۔ عمیر نے قریب آ کر کہا، صباح الخیر۔ جاہلیت والے آپس میں یوں ہی سلام کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر، اللہ نے ہمیں تمہارے اس سلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے، اور وہ ہے السلام علیکم، جو کہ جنتیوں کا آپس میں سلام ہوگا۔ عمیر نے کہا، اللہ کی قسم، اے محمد، میرے لیے تو یہ نئی بات ہے۔ اس نے کہا، میں اس قیدی کی وجہ سے آیا ہوں جو آپ کے ہاتھوں میں قید ہے، آپ اس پر احسان کرے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر گلے میں تلوار لٹکانے کا کیا مقصد ہے؟ عمیر نے کہا، اللہ ان تلواروں کا برا کرے، کیا یہ تلواریں ہمارے کچھ کام آئی؟ آپ نے فرمایا، مجھے سچ بتاؤ، کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا، میں تو صرف اسی لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حطیم میں بیٹھے تھے، تم نے قریش کے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جن کو مار کر بدر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا، پھر تم نے کہا تھا، اگر مجھ پر قرضہ اور بال بچوں کی ذمہ داری کا بوجھ نہ ہوتا تو میں جا کر نعوذ باللہ من ذالک
محمد کو قتل کر آتا، پھر صفوان بن امیہ نے تمہارے قرضے اور بال بچوں کی ذمہ داری اس شرط پر اٹھائی کہ تم مجھے قتل کرو گے، حالانکہ اللہ تمہارے اور تمہارے اس ارادے کے بیچ میں روک ہے۔ حضرت عمیر نے یہ سنتے ہی فوراً کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ جو آسمان کی خبریں اور اترنے والی وحی اسے بتاتے تھے، ہم اس کو جھٹلاتے تھے، اور یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بات آپ کو اللہ ہی نے بتائی ہے۔ لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا اور مجھے یہاں کھینچ کر لایا۔ پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی عمیر کو دین کی باتیں سکھاؤ اور اسے قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نور کو مٹانے کے لیے بہت کوشش کیا کرتا تھا اور اللہ کے دین والوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے کہ میں مکہ جا کر مکہ والوں کو اللہ اور رسول کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں۔ امید ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دیں گے، ورنہ میں ان کو ان کے دین کی وجہ سے ایسے ہی تکلیفیں دوں گا جیسے میں آپ کے صحابہ کو دین کی وجہ سے دیا کرتا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور وہ مکہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب کے مکہ سے روانہ ہونے کے بعد صفوان یہ کہا کرتا تھا، اے لوگو، کچھ دنوں کے بعد تمہیں ایک ایسی خوشخبری ملیں گی جو تمہیں بدر کی ساری مصیبتیں بھلا دیں گی۔ صفوان حضرت عمیر کے بارے میں آنے والے سواروں سے پوچھا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک سوار نے آ کر انہیں بتایا کہ عمیر تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر صفوان نے اس بات کی قسم کھائی کہ نہ تو وہ کبھی عمیر سے بات کریں گا اور نہ اس کے کسی کام آئیں گا۔ ابن جریر نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے لمبی حدیث بیان کی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عمیر مکہ واپس آ کر اسلام کی دعوت میں لگ گئے اور جو ان کی مخالفت کرتا اسے سخت تکلیف پہنچاتے، چنانچہ ان کے ہاتھوں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مرسلاً روایت کیا گیا ہے کہ جب اللہ نے حضرت عمیر کو ہدایت دی تو مسلمان بہت خوش ہوئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس دن عمیر آئے تھے اس دن وہ خنزیر سے بھی زیادہ برے لگ رہے تھے، اور آج وہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمرو بن امیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد مکہ آئے تو سیدھے اپنے گھر گئے اور صفوان بن امیہ سے نہ ملے اور نہ اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اس کی دعوت دینے لگ گئے۔ جب صفوان کو یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا، میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب عمیر میرے پاس پہلے نہیں آئے بلکہ سیدھے اپنے گھر چلے گئے کہ عمیر جس مصیبت سے بچنا چاہتا تھا اسی میں جا گرا اور بددین ہو گیا، اور میں نہ کبھی اس سے بات کروں گا اور نہ کبھی اس کا اور اس کے بچوں کا کوئی بھی کام کروں گا۔ ایک دن صفوان حتیم میں تھا کہ اتنے میں حضرت عمیر نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ صفوان نے منہ پھیر لیا تو اس سے حضرت عمیر نے کہا، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، آپ بتاؤ کہ ہم جو پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر جو جانور ذبح کیا کرتے تھے، کیا یہ بھی کوئی دین ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ صفوان نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ صفوان بن امیہ کے اسلام لانے کے بارے میں حضرت عمیر نے جو کوشش کی اس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔